میں عبدالحی بھٹی آج آپ کے ساتھ بھٹی فورمز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے کچھ سیاسی ایشو پہ، اور اس میں ایک جو آج کل پچھلے 2 دن پہلے جو ایک واقعہ پنجاب میں واقعہ پیش آیا سیالکوٹ میں، تو اس میں جو معاون خصوصی اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ کی پنجاب کی فردوس عاشق ایوان صاحبہ، وہ ان کا جو واقعہ پیش آیا اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف صاحبہ کے ساتھ، تو اس پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کو اپنا تجزیہ پیش کروں گا، پھر آپ لوگ اس پہ فیصلہ کیجیے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اس کے علاوہ عوام کے جو خادم ہیں وہ کون ہیں حقیقت میں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان خادم ہے، سیاستدان کو سارے کام کرنے چاہیے، سیاستدان سارے کام کرتا ہے، سیاستدان ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان تو ایک پوسٹ پہ آیا اور آ کے اپنی ذمہ داری اس کو تفویض کی گئی مخصوص دورانی کے لیے، مخصوص ایک وقت کے لیے، اپنا ٹینور جو حکومت میں آنے کے بعد، تو اس پہ جب اس نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی، کوئی بھی اس کو عہدہ ملا وزیر کے طور پہ، معاون خصوصی کے طور پہ، لیکن دوسری طرف جو بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ اصل جو کسی بھی چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو بیوروکریسی ہی اسسٹنٹ کمشنر سے یہ شروع ہوتی ہے، بیوروکریسی جو کہ 17 گریڈ کی پوسٹ ہے، اس کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر آتے ہیں، پھر کمشنر، اور پھر اس سے اوپر یعنی کہ پوری بیوروکریسی کی پوری چین ہے، پورا سسٹم ہے ان کا، جو کہ ہر ادارے کے اندر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی صوبائی سیکریٹریٹ جیسے سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں ہے، یا پنجاب سیکریٹریٹ لاہور میں ہے، یا KPK سیکریٹریٹ پشاور میں ہے، یا کوئٹہ میں، اسی طرح ایسا نہیں ہے۔ ہر ادارے کے اندر ان کے سیکریٹریز ہوتے ہیں، چیف سیکریٹری جو صوبے کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہر ادارے کے سیکریٹری صحت کے سیکریٹری آپ کا، اور دوسری کسی بھی ہر ادارے کے سیکریٹری، اور پھر اس کے بعد پھر چیف سیکریٹری ہوتے ہیں۔ یہ 22 گریڈ کی پوسٹ ہوتی ہے، یعنی 17 گریڈ سے لے کے 18 19 20 21 22 گریڈ کی پوسٹ تک کے یہ سیکریٹری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو پھر ہر اس کی ذمہ داری الگ الگ، صوبائی کوئی سیکریٹری صوبائی لیول کا ہوتا ہے، اس سے اوپر مزید اس کی ترقی ہو جاتی ہے تو وہ پھر وفاقی سیکریٹری بن جاتا ہے، تو وہ پھر 23 گریڈ کے وفاقی سیکریٹری ہوتے ہیں، بالکل ٹاپ کلاس کے، جو چند ایک ہی ہوتے ہیں اس وقت ملک میں، تو وہ ذمہ داریاں سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ایک بالکل نچلی سطح کا، جس کی سب سے پہلی پوسٹنگ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ کی جاتی ہے کہ ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی تحصیل کا ایک اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ یہ سنبھالیں، اس کے اندر اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر آپ کو پتہ ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاؤں۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ AC اور DC کے نیچے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی میں جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں، ہر قسم کی پرائز کنٹرول کمیٹیاں، چاہے وہ اجناس کی ہوں، چاہے وہ آپ کی کھانے پینے کی اشیاء کی، یا فروٹ منڈی، سبزی منڈی، یا آپ کی چاہے وہ پھر گوشت کی ہوں، یا بیکری کی ہوں، یا ہر طرح کی جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کے نیچے ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی سے ہی جو ہے وہ ان کی پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنا، یعنی ٹوٹل ہم یہ سمجھیں جو بھی مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں، تو اس کی ٹوٹل ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے، انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ان کو کون سنبھالتا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ پھر قانون کی حکمرانی میں آ جائیں آپ، تو ڈپٹی کمشنر آتا ہے، جو کہ پولیس کا جو محکمہ ہے، اس کی صوبائی بول رہا ہوں، ڈویژن جو لیول کی جو پولیس ہوتی ہے، اس کی وہ کمشنر کے انڈر میں آتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ لینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی، یعنی میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بہت ہی بڑا ایسا ادارہ ہے جس میں کرپشن کے طور پہ، یعنی جس میں جو لینڈ مافیا جو ہوتا ہے، قبضے کرنا پلاٹوں پہ، زمینوں پہ، بلڈنگوں پہ، جگہوں پہ، جو ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ بیوروکریسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ادارے کے اندر، کہ ان کے اندر کھاتے جو ہیں
ان میں کون کون سی زمینیں خالی پڑی ہیں، کن سی زمینوں کے جو لوائقین ہیں وہ حاضر نہیں ہو رہے ہیں، یا ان کے ورثاء جو ہیں وہ کوئی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی لینے والا نہیں ہے اس کی وراثت، تو وہ پھر ان زمینوں پہ پھر قبضے کرتے ہیں، جس سے پھر لینڈ مافیا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر ان پہ زمینوں پہ قبضے کر کے اپنی من پسند قیمت پہ بیچنا، یا اس پہ کوئی چیز بنا کے اس پہ اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو اس کو وہ پھر خالی رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں عوام کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں کس طرح ان چیزوں کو ذمہ داری کس چیز کی کہاں پر کتنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ان کو اگر ہم، جبکہ ان کو سہولیات جو دی جاتی ہیں اگر ہم ان پہ بات کریں تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، سروے 2018 میں دنیا نیوز کا آیا تھا، اس میں جو بتایا گیا تھا جی، تو میں بتا رہا تھا کہ سروے ایک 2018 میں دنیا نیوز کا ایک سروے ہوا تھا، اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ چیف سیکریٹری کا جو گھر ہے وہ 22 کنال پر مشتمل ہے، آئی جی پنجاب کا جو گھر ہے وہ 25 کنال پر مشتمل ہے، اسی طرح کل ملا کے جو بیوروکریسی کی جو رہائش کا جو علاقہ ہے وہ 9000 کنال پہ مشتمل ہے، یعنی کہ کئی 100 ایکڑ پہ یہ بنتا ہے، اور اس کی اربوں روپے خربوں روپے اس کی مالیت بنتی ہے، جو کہ سالانہ ان کی جو بجٹ ہے مینٹیننس کا جو بجٹ ہے وہ صرف 10 سے 15 ارب روپے کا بجٹ بنتا ہے۔ اسی کو اور اس کے جو گھر میں جو ان کے ملازمین ہیں وہ ایک سیکریٹری یا ایک جو سرونٹ ہے، سول سرونٹ ہے، اس کے گھر میں جو ملازمین کی ایوریج تعداد جو بنتی ہے وہ 19 ملازمین کی بنتی ہے، جس کے اندر ڈرائیور، خانسامہ، کچن کے حوالے سے جو بھی سارے ملازمین آ گئے، وہ ان کی ایوریج تعداد جو ہے وہ 19 کے قریب ہے، اور ان کی جو کل جو تنخواہوں کی جو ٹوٹل رقم ہے وہ 5 ارب روپے اور اس سے بھی زیادہ کی بنتی ہے، جو کہ یہ آج سے 2018 کا سروے ہے، 3 سال پرانا سروے ہے، جس میں تنخواہوں میں اور بجٹ میں اضافہ بھی ہوا ہے یقیناً۔ تو یہ چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی، ان سب کا بیان بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اصل جو خادم ہے عوام کے، یا جن کو کام کرنا چاہیے، تو وہ ہیں ہماری بیوروکریسی، جس پر اصل ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اسی چیز کی وہ جو اس دن واقعہ پیش آیا بازار میں، وہ بازار کی جو لگانے کی جو اس میں جو چیزوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ایسی یقیناً اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں، پرائس کنٹرول کرنا، اور پھر اس کے اندر جو چیزوں کی کوالٹی کیسی ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا، وہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو وہ جو معاون خصوصی جب وہاں آئیں، انہوں نے مشاہدہ کیا، تجزیہ کیا، دیکھا، دورہ کیا، تو وہ اس میں جو خامیاں تھیں وہ ان سے انہوں نے پوچھا، تو وہ اس پہ برہم ہو گئی کہ آپ ہم سے کیوں سوال کر رہی ہیں۔ تو یہی وہ واقعہ تھا جس پر کچھ حلقے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی بیوروکریسی کے ساتھ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، اور چیف سیکریٹری پنجاب جو کہ ٹاپ کلاس کے ایک سیکریٹری ہے، اس کا بیان آ گیا کہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، یہ اس طرح۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایک سسٹم کو اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو فوراً وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس سسٹم کے خلاف جا رہا ہے، اس کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کو یہاں سے بھگاؤ، یا پھر عوام کے سامنے اس کو گندہ کیا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بندہ ہم اس سسٹم کے خلاف جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں سسٹم جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں چل رہا صحیح، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو صحیح کرنا کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس پر کام کریں، کوئی اس طرح کی چیزیں جو واقعات سامنے آئیں گے، جو باتیں سامنے آئیں گی، تو عوام کو پتہ چلے گا کہ کون حقیقت میں ذمہ دار ہے کسی بھی چیز کا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، میں کافی آپ سے باتیں کی ہیں، باقی جو بھی اس پر اپڈیٹ مزید آتی رہیں گی، اور کچھ خبریں اور بھی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ سے کل اور آگے والے ولاگز میں آپ سے اس پہ بات کروں گا۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اور اپنی ویڈیوز کو دیکھیے گا، اس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہے، جو بھی سوال ہے وہ ضرور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ چینلز کا سبسکرائب بھی کریں تاکہ پھر آپ سب کا فائدہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔